إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، معاشرے میں جو بیماریاں عام ہو رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ غفلت اور لاپرواہی بھی ہے۔ حفظان صحت کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے پاکی صفائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دین اسلام میں پاکی صفائی کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اہل قباء کی تعریف کی ان کی پاکیزگی کی بنا پر، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، قباء کی سرزمین میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، یقیناً جو لوگ پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ وضو کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ میرا شمار ان لوگوں میں فرما دے جو کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور پاک صاف رہنے والے لوگوں میں میرا شمار فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا الطہور شطر الایمان، یقیناً پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں پاکی صفائی کی اتنی زیادہ اہمیت کے باوجود آج مسلمانوں میں پاکی صفائی کو لے کر کے کوئی شعور نہیں ہے۔ گندگی یہ مسلمان محلوں کی پہچان بن چکی ہے، جہاں گندگی کا ڈھیر دکھائی دے سمجھو کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اس میں جہاں حکومت کی کوتاہی ہے، وہیں پاکی صفائی کے سلسلے میں ہمارے اندر جو شعور ہے، جو احساس ہے، اس کا ختم ہونا بھی ہے۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر ضروری ہے۔ صحت نماز کے لیے، نماز کی درستگی کے لیے، صلاۃ کی درستگی کے لیے، اس عبادت کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے ہمارا بدن بھی پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہوں۔ جس جگہ پر ہم لوگ صلاۃ ادا کر رہے ہیں، جائے صلاۃ، اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جائے صلاۃ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔
ہماری صلاۃ اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ مزید ہر صلاۃ کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جب تم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کو مسح کر لو، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی، صلاۃ کی کنجی یہ طہارت ہے۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اور ایک حدیث میں فرمایا بغیر طہارت کے اللہ نماز صلاۃ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کا حکم دیا گیا تاکہ طہارت کا احساس ہمارے دل میں رہے، پاکی صفائی کا احساس ہمارے دل میں رہے، اس احساس کو برقرار رکھنے کے لیے تیمم کا حکم دیا گیا۔ وضو کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، اخروی فائدے ہیں، بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، بہت ساری وہ نیکیوں کا حقدار بنتا ہے، اللہ کی عصایت پر عمل کرتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، وہیں وضو کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اعضائے وضو میل کچیل سے محفوظ رہتے ہیں، گرد و غبار سے محفوظ رہتے ہیں، جراثیم سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جدید طب نے مانا ہے، جدید طب نے تسلیم کیا ہے، جو لوگ وضو کا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ جلد کے کینسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو اسکن کینسر ہے وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں جو وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک نئی تحقیق کے مطابق دیکھا گیا کہ یہ مرض جو ہے، کینسر کا جو مرض ہے، اسکن کینسر، یہ مسلمانوں کے بنسبت غیر مسلموں میں زیادہ ہے۔ تو غرض جو وضو کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، خود کو بڑے مہذب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس پیشاب کے بعد پاکی لینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حالانکہ ڈاکٹروں کا ماننا یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی نہ لینا یہ بھی بہت ساری بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے روز اول سے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ پیشاب کے بعد پاکی کا اہتمام کریں، پاکی کے معاملے میں غفلت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور عذاب قبر کا باعث بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا اکثر عذاب کیوں ہوتا ہے؟ پیشاب کے معاملے میں بد احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا پیشاب کے بعد پاکی لو۔ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ پیشاب کے چھینٹے تمہارے جسم پر نہ واقع ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے باغ میں داخل ہوئے، آپ نے دو لوگوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اما احدہما، ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے فکان یمشی بالنمیمہ، جو چغلی کھایا کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں بیان کیا کرتا تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو کم از کم ہفتے میں ایک دن غسل کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعے کے دن کا غسل، جمعے کے دن کا نہانا یہ ہر بالغ پر واجب اور ضروری ہے۔ یہ ساری تعلیمات کیوں ہیں؟ یہ حفظان صحت کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ اگر آدمی پاک رہے، صاف رہے، وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن اور جسم کی پاکی کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی اس میں اللہ نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ شریعت ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو اور استعمال کے جو برتنوں کو ناپاک جانوروں سے محفوظ رکھیں۔
اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الكلب فی اناء احدکم، اگر تم میں سے کسی کے برتن میں، کھانے پینے کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے، فرمایا 7 دفعہ تم کو دھونا ہے، برتن میں جو چیز ہے اس کو بہا دو، اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہ گئی ہے، فرمایا 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور اس میں سے 1 دفعہ مٹی سے دھونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور آج کی جدید طب بھی مانتی ہے کتے میں جو جراثیم ہوتے ہیں 1-2 دفعہ دھونے سے وہ جراثیم کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہماری صحت کی حفاظت کے لیے۔ شریعت اسلامیہ ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا حکم بھی دیتی ہے کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کو ڈھانک کر رکھا جائے، تاکہ اس میں گندگی واقع نہ ہو، تاکہ اس میں کیڑے واقع نہ ہوں، تاکہ کوئی موذی چیز اس میں نہ گرے، کوئی چپلک وغیرہ گر گئی، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر کے رکھا جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، اسے کسی چیز سے ڈھانکا نہیں گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں نہیں ڈھانکا اس کو؟ تم کو چاہیے تھا کہ اس پیالے کو ڈھانک کر لاتے، اگر کوئی چیز میسر نہیں ہے کم از کم ایک لکڑی ہی رکھ دیتے اس کے اوپر۔ تو یہ جو ساری تعلیمات ہیں پاکی صفائی سے متعلق، اتنی ساری تعلیمات شریعت نے جو ہم کو دی ہیں، یہ ہماری صحت کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم ان تعلیمات کو فالو کریں گے تو اس سے ہماری صحت بنے گی۔ اخروی فائدے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اخروی فائدوں کے ساتھ ساتھ بندہ دنیاوی فائدوں سے بھی اپنے آپ کو ہمکنار کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شریعت اسلامیہ نے پاکی صفائی کو انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ آگے آنے والے جمعے میں انشاءاللہ ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 من الفطرہ، 5 باتیں ہیں جو فطرت میں شامل ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 باتیں ایسی ہیں جو فطرت میں شامل ہیں، جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ یہ جو 10 باتیں ہیں وہ بھی ہماری انسانی صحت کی حفاظت کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں۔ ان کا حکم سابقہ شریعتوں میں بھی دیا گیا تھا۔ تو غرض جو بیماریاں عام ہو رہی ہیں معاشرے میں، اس کی ایک وجہ گندگی اور نجاست بھی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ خود بھی پاک رکھیں، صاف رکھیں، اپنے گھر کو اور اپنے ماحول کو اور اپنے بستی کو پاک صاف رکھیں۔ اس طرح ہم موذی امراض سے، بیماریوں سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق دے، ہر قسم کی وبا سے، بیماریوں سے، ہر قسم کی آفتوں سے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، کسی بھی مصیبت کا، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ نصیب فرما۔ جن بھائیوں کا، جن بہنوں کا کسی بھی مرض میں، کسی بھی بیماری میں شکار ہو کر وفات پا گئے ہیں، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو مغفرت کر دے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، اور ہم کو جب تک تو زندہ رکھ، اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔